اور وفات سے کتنے دن پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ 5 دن پہلے، خبردار تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبردار تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا اعلان۔ تم سے پہلی امت یہود و نصارہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کی قبروں پہ، انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے، تم ایسا عمل نہ کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اے امت محمد کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی نیک اور صالح کی قبر پہ مسجد نہ بنانا۔ اس عمل سے نبی نے اپنی زندگی میں منع کر دیا۔ لیکن افسوس، ہمارا معاشرہ شرک کی اس دلدل میں گرتا جا رہا ہے۔ ادھر پیر مرتا ہے، بابا مرتا ہے۔ یہود و نصارہ تو انبیاء کی قبروں پہ بناتے تھے، یہ نقطہ بھی یاد رکھنا۔ یہود و نصارہ کس کی قبر پہ بناتے تھے؟ انبیاء کی۔ اور ہم کس کی قبر پہ بناتے ہیں؟ کوڑے شاہ، کوڑے شاہ، کاما والی سرکار، تتر شاہ، بٹیر شاہ، پیر اٹ شاہ، پیر لسوڑی شاہ، پیر پھسوڑی شاہ، پیر دڑکی والی سرکار۔ دڑکی سمجھتے ہو نا؟ وہ اکثر اخبار میں آتا ہے پولیس نے دڑکی لگا کے مروایا، پہلے دڑکی لگوائی، پیچھے سے فیر مار دیا۔ میرے گاؤں میں عبدالحکیم سے باہر نکلو تو وہاں پر دربار ہے پیر دڑکی شاہ۔ میں نے کہا اس کو کس نے دڑکی لگا کے مارا تھا؟ یہود و نصارہ تو پھر انبیاء کو پوجتے تھے اور انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے۔ یہ قوم ایسے شرک میں گری، لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، ایبٹ آباد میں کھوتے شاہ کا دربار ہے، کہیں توتے شاہ کا دربار ہے، کہیں لسوڑی شاہ کا ہے، کہیں پھسوڑی شاہ کا ہے، کہیں دڑکی سرکار ہے، کہیں پیر چوپ شاہ ہے، کہیں پیر اٹ شاہ ہے۔ بس شاہ کی پوچھل ساتھ ہونی چاہیے، آگے جو مرضی لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں سختی سے اس کام سے منع کرتا ہوں۔ اور دوسری بات اس حدیث سے جو اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، آپ نے قبروں پر مسجدیں بنانے کا عمل مشرکین کا عمل قرار دیا۔ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے فتوے کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ عمل کرنے والے مشرکین ہیں۔ اور دوسری بات، ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت برستی ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، وہ قبر پیر کی ہو، بابے کی ہو، نبی کی ہو، ولی کی ہو، بزرگ کی ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہاں قبروں پہ بیٹھ کر اس قبروں کا 4 طواف کرنا، اس قبروں پہ چاروں طرف بیٹھ کے قرآن پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بابا جی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ سینے پہ رکھ کے ان سے سوال کرنا، پکار کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو، قبروں پہ مت بیٹھو۔ جو آج کل ہمارے ہاں قبروں پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اور اس کی عزت کتنی ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ گولڑے والی سرکار کے سجادہ نشین ہیں، یہ گدی نشین ہے۔ اور سجادہ نشین اگر الیکشن میں اپنے گدھے کو بھی کھڑا کر دے تو مقابلے پہ کوئی جیت؟ یہ گدی نشین کا، بس سجادہ نشین کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم قبروں پہ نہ بیٹھو، اور ہمارے ہاں جو قبروں پر بیٹھتا ہے اس کا مقام معاشرے کے اندر وزیر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ سجادہ نشین ہے، یہ گدی نشین ہے، یہ مجاور ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اور آج ہمارے ہاں درباروں پہ قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ہاتھ بھی مانگا جا رہا ہے، سر بھی جھکایا جا رہا ہے، طواف بھی کیا جا رہا ہے، بابے کی قبر کی چوکھٹ کو چوما بھی جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرنا، غور کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو قبر پہ چراغ جلاتا ہے۔ ہمارے ہاں نئے مولویوں نے سر اٹھایا تو ایک مولوی صاحب کی کیسٹ میں سن رہا ہوں، وہ کہتا قبروں پہ چادر چڑھانا، پھول دینا، دیے جلانا شرک نہیں ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو ہندو کیوں مشرک ہے؟ قبروں پہ چراغ چلتے ہیں۔
آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا یہ جو محلے میں مولوی بیٹھا تعویذ لکھتا ہے وہ تعویذ لکھ کے پیسہ نہیں لیتا, کیا کہتا ہے؟ 1.25 روپے کی نیاز کا تیل بابے کی چراغ میں ڈال دینا. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ 1.25 روپے نیاز کا تیل بابے کے چراغ میں ڈال دینا. یہ چراغ جلانا قبر کے اوپر حرام ہے اور لعنتی ہے ایسا شخص. اگر وہ بابا واقعی اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر تو جنت کے نور سے منور ہو چکی ہے, تیرے دیے کی روشنی سے وہاں فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ واقعی پیر دڑکی شاہ ہے, کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, پیر گھوڑی شاہ ہے, اللہ کا پیارا نہیں ہے, اور اس کی قبر جہنم کے اندھیروں سے گھٹا ٹوپ ہو چکی ہے, تو تیرے دیے سے وہاں روشنی نہیں ہونے لگی. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض بزرگوں کی قبروں پہ گزرتے ہوئے, بابا جی کا بورڈ لگا ہوا ہے, پکی قبر ہے, اس کے اوپر پنکھا چل رہا ہے, پکی بند قبر کے اوپر. ارے عقل کے اندھو, اگر واقعی سمجھتے ہو کہ بابا گرمی کے اندر ہے, کچھ قریب ہو جائیں ساتھی, اور آگے ہو جائیں ساتھی. اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اندر بزرگوں کی قبر میں جون جولائی چل رہا ہے تو پنکھا چلا کے سوراخ بھی تو کر دو نا, یہ ہوا کیسے جائے گی اندر؟ اولیاء کی قبر تو جنت کا باغ ہوا کرتی ہے. اولیاء کی قبر, بولو, اولیاء کی قبر جنت کا, وہاں تیرے 220 پہ چلے ہوئے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی, یہ جہنم تو ایسی خطرناک ہے, اگر جہنم کے دروازوں میں سوئی کے سوراخ جتنا بھی سوراخ ہو جائے, اس سے جو گرمی نکلے پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے. ان قبروں پہ چلے ہوئے چراغوں اور پنکھوں کی اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں. صحیح مسلم میں ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے, قبروں پر بیٹھنے, قبروں پہ قبے بنانے, عمارت بنانے سے منع فرمایا. ہم منع کریں کہیں وہابی یہ گستاخ ہے, اولیاء کو نہیں مانتا, بزرگوں کی توہین کرتا ہے. صحیح مسلم, قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام, صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام, اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, آپ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا. ہمارے ہاں درباروں پہ سنگ مرمر لگتا ہے, غریب کو روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں, اور یہ بابا جی کی قبر پہ 4-5 لاکھ روپیہ لگ کے پتھر کا کام ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے, مجاور بننے سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر داتا کمپلیکس بنانے, قبہ بنانے, عمارت بنانے سے منع فرمایا. اور ابو داؤد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا. قبروں پر لکھنے سے. حاجی اللہ بخش تاریخ وصال اتنا, اور اس پہ بورڈ لگتے ہیں, سنگ مرمر کی پھٹیاں باقاعدہ آرڈر پہ تیار ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود, آپ نے قبروں پر لکھائی کروانے سے منع فرمایا. ابو حاتم نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے روایت بیان کی, سنیے, اللہ کے لیے غور کیجئے. صرف غصے کی بنا پر اس کو ٹھوکر نہ مار دیجئے, یہ فرمان عام آدمی کا نہیں, یہ فرمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. جمعرات کو بابے کو سلام کرنے کے لیے جانے والوں, بچہ پیدا ہو جائے تو بابے کی قبر کی خاک چٹانے والوں, دعا مانگنے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے بابا جی کی قبر کے حاضری مارنے والوں, اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. امام مالک روایت فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد, اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. پہلے تو عام قبروں کی بات ہوئی, لیکن آئیے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں. عام مولوی کی قبر نہیں,
پیر کی قبر نہیں، شیخ کی قبر نہیں، یہ قبر محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر کو وثن کہتے ہیں بت کو۔ کسی کی قبر کی جب اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس پہ طواف ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں، تو وہ اس کو بت بنا ہے، بھلے وہ قبر محمد رسول اللہ کی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ایسی قوم پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، ایسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، غضب ٹوٹتا ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں۔ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنائیں ان پہ تو غضب ٹوٹتا ہے، اور جو مادو لال حسین کی قبر پہ عرس لگائیں، مادو لال حسین، انڈیا والوں سمجھے ہو نام کو یا نہیں؟ مادو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے مادو یا نہیں ہوتا؟ مادو ہندو لڑکا تھا، لال حسین صوفی بزرگ تھا، دونوں میں عشق بازی ہو گئی۔ مادو ہندو بچہ اور لال حسین اس کا عاشق، دونوں کو مرنے کے بعد لاہور میں دفن کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ اس کا ٹھیک ٹھاک عرس لگتا ہے۔ مادو لال حسین، عاشق معشوق کا عرس لگا ہوا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، بدماش ہیں یہ۔